السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ سوال جواب کے لائیو سیشن میں پھر حاضری ہوئی ہے۔ بہت سے سوالات آپ کے آئے ہیں جن کا جواب دینا اس وقت۔ محمد ساجد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مسبوق اپنی بقیہ رکعت میں رکوع سے اٹھنے پر سمیع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد کہے گا یا دونوں کہے گا؟ دیکھیں، اس میں تو امام کے لیے بھی بہتر ہے کہ دونوں کہے، اور جب مسبوق اپنی نماز پوری کر رہا ہے تب تو وہ منفرد ہے، اس لیے وہ دونوں کہے گا اور دونوں کہنا چاہیے اسے۔ محمد شاہد بنارس یو پی سے پوچھتے ہیں، مسبوق امام کے ساتھ قاعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں شریک ہوا، شریک ہوتے ہی امام نے سلام پھیر دیا، مسبوق فوراً کھڑا ہو کر نماز پوری کرے گا یا پہلے التحیات مکمل کرے گا؟ دیکھیں، اس میں تو جو لکھا ہے کہ وہ یہی ہے کہ پہلے التحیات پوری کر لے، لیکن اگر پوری نہیں کیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ وسیم اکرم بلیا یو پی سے پوچھتے ہیں، گاؤں میں ایک صاحب کے پاس بکرا ہے تو لوگ اپنی بکری کو حاملہ کرانے کے لیے لے جاتے ہیں، وہ اس پر اجرت لیتے ہیں، کیا اجرت لینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کی اجرت لینے سے بھی منع فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہ نکریم، ہم کرامتاً اعزازاً کچھ دے دیں، بھائی کسی سے کام لیا ہے تو اس کو کچھ دینا چاہیے، تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ باقاعدہ اجرت اس کی متعین کر کے لینا صحیح نہیں ہے۔ عبد الرحمن مانی کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، عدت کے وقت داماد کے سامنے ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ غلط فہمی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہے کہ عدت میں پردے کا حکم دوسرا ہے یا اور عدت کے باہر دوسرا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عدت سے پہلے جن سے پردہ ہے عدت میں بھی ان سے ہے، اور عدت کے پہلے جن سے پردہ نہیں عدت میں بھی ان سے پردہ نہیں۔ داماد سے کسی وقت پردہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، تو عدت کے زمانے میں بھی اس سے پردہ نہیں ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ محمد معاذ شاگن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ پانی، شربت یا پیپسی پیتے وقت چیرس کہنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ ڈرنک وغیرہ پینے سے پہلے چیرس یہ جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں، مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، چیرس کے معنی جہاں تک ڈکشنری میں دیکھا اور ملا ہے، اس کے معنی ہے شاد باد رہو، خوش رہو، مگن رہو، مبارکباد کا یہ جملہ ہے جو انگریز شراب پیتے وقت خاص طور سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے تو کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، ظاہر ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو مطلب ہے۔ لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے، ہماری جو شریعت کہتی ہے وہ ایسے موقع پر بسم اللہ پڑھنے کا، تو ہم اپنی شریعت کو فالو کریں اور بسم اللہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے جو برکات ہیں، ظاہر ہے وہ چیرس کہنے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ محمد ارباز حلیمی گورینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، پب جی گیم کی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے یوٹیوب سے حاصل ہونے والے پیسے کا کیا حکم ہے؟ درست نہیں ہے۔ جب یہ کھیلنا صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی نشر و اشاعت کیسے صحیح ہوگی، اور اس سے کمانے والا جو پیسہ کمایا جائے گا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ محمد اسجد سرکار ڈی دربار جھانکر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 3 آپریشن کے بعد بچے روکنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وقتی طور سے روکنا کیسا ہے تو یقیناً اس میں گنجائش ہے، 2 سال 4 سال کے لیے اگر آدمی کوئی وقفہ کر لیتا ہے، لیکن اگر مستقل ایک دم سے ختم کرنا ہے یہ سسٹم تو پھر شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر ماہر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کے بعد بچہ نہیں پیدا ہو سکتا یا ہوگا لیکن بچے کی یا ماں کی جان کو خطرہ ہے، اس طرح کے وہ مشورہ دیتے ہیں تو پھر مجبوراً ایسا کرایا جا سکتا ہے۔ ارشاد احمد مہولی سندھ کبیر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، ایک واقعہ کی تحقیق مطلوب ہے جو عوام اور بہت سے خطیب اکثر بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، ایک روز کچرا نہیں پھینکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا، معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار پڑ گئی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ برائے کرم اس واقعہ کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں، یہ گڑا ہوا ہے، جاہل خطیب اور تقریروں میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے بہت سے واقعات اس طرح کے سیرت عورت کے نام پہ اور حدیث کے نام پہ گڑھ کر کے لوگ سنا دیتے ہیں۔ اس واقعہ کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ ضعیف روایتوں میں بھی کہیں نہیں ملتا ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مؤثر بنانے کے لیے یا آپ سے متاثر ہونے کے لیے ایسے واقعات گڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو اخلاق کے اور کردار کے واقعات ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہیں۔ ایک فتح مکہ ہی لے لیجیے، اس موقع پر جو آپ نے عفو درگزر کا عمومی اعلان کیا،
اور انہی ظالموں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کی چکیاں ہمیشہ چلائی تھی، تو وہی متاثر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور اس طرح کے نامعلوم کتنے آپ کے واقعات ہیں، ایسے کوئی واقعہ گڑھ کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ عبدالسلام پرتاپ گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، راہ چلتی لڑکی یا عورت سے سلام کرنا کیسا ہے؟ محترم سلام کیوں کریں گے؟ کیا مقصد ہے آپ کے سلام کرنے کا؟ بھائی کسی سے کوئی بات کرنی پڑ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی، کچھ پوچھنا پاجنا ہے تو سلام کر لی۔ یوں ہی کسی کو سلام آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ضمیر احمد انصاری بہرائچ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے نماز میں اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھانا چاہیے، اسی طرح اذان و اقامت میں مکبر کے ساتھ سارے لوگ بھی اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں، جہاں پہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ التحیات میں اس کا ثبوت ہے تو وہیں اس کو اٹھایا جائے، دوسری جگہ نہیں۔ عبدالحمید سمستی پور بہار سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نکاح کے لیے کیا کیا واجب ہے؟ کیا کیا واجب ہے؟ نکاح میں واجب تو صرف ایک ہی ہے، وہ بھی مہر، باقی رکن ہے، ایجاب و قبول، شرائط ہیں، گواہوں کا ہونا، مسلمان عاقل بالغ جو سن سکیں، بات نہ سمجھ سکیں، نقل کر سکیں، اور اس کے بعد پھر سنت ہے، خطبہ ہے، پھر اسی طریقے سے شیرینی تقسیم کرنا ہے، بلکہ لٹانا ہے، اب لٹانے کا رواج ختم ہو گیا، لٹانا چاہیے۔ اور ایک سنت ہے، سنت نہیں بعض علماء کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جسے ولیمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور کچھ پوچھنا ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ محمد زاہد جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ گاؤں کی مسجد میں اذان تھوڑا لیٹ ہوئی اور جماعت فوراً ہو گئی، اذان و جماعت کے بیچ 15 منٹ کا وقت رہتا تھا، اسی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی، تو میں 10 لوگوں کو لے کر دوسری جماعت کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ کو کہیں صحن وہن میں سائڈ میں خارج مسجد کرنا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، جہاں پہ جماعت ہو چکی ہے، اگر کسی وجہ سے جو اصل امام تھے وہ لوگ نہیں پڑھ سکے یا اور کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا لوگوں نے، بغیر اذان وغیرہ ہی کے پڑھ لیا، پتہ ہی نہیں چلی، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ لیٹ ہوئی اور فوراً پڑھ لیا، تو اس میں گنجائش ہے۔ اصل میں باقاعدہ عادت بنا لینا، لوگوں کو جمع کر کے اس طرح سے جماعت کرنا، یہ ہمارے ہاں مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، کیونکہ اس سے جماعت اولیٰ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ باقی کبھی کبھار یا کسی وجہ سے اگر اسی جگہ پر نماز پھر سے پڑھ لی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد سفیان پرتاپ گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے وقت، وضو کرنے کے وقت، غسل کرنے کے وقت سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جواب دینا ضروری نہیں ہے ایسے موقع پر، کوئی بھی مشغولی کے وقت ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جواب دے سکتے ہیں تو بالکل، اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں، جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کسی نے سلام کر لیا تو جواب واجب ہو جاتا ہے نا، ایسے موقع پر جواب واجب نہیں مشغولی کے وقت۔ اگر کوئی دینا چاہتا تو کوئی حرج نہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھو کھا لو، آؤ دو لقمے تم بھی چکھ لو، تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیکم، یا سلام کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ کہا گیا ہے وہ سوچ کر کے جو بدعتی حضرات کہتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، جیسے اللہ ہے، اس طرح سے سوچ کر کے اگر کوئی کہتا تو ظاہر ہے شرکیہ نعرہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ باقی جوش میں یوں ہی نکل گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر کوئی گیا، روضہ اقدس پہ وہاں پڑھ رہا ہے تو وہاں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں، وہاں پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور دور ہیں اور بغیر اس عقیدے کے کبھی جوش میں اگر اس طرح سے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زین خان منیچا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اس وقت کورونا بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین انجیکشن ڈوز لگوا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگوا سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، باقی ڈاکٹری اعتبار سے آپ کے لیے مناسب ہے نہیں ہے کیا ہے وہ ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ابو ہریرہ علاء الدین اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب معلوم یہ کرنا تھا کہ میری نانی جان کئی سالوں سے بیماری میں مبتلا تھی، جن کی وجہ سے وہ 1 مہینے کی نمازیں ادا نہ کر سکی اور کچھ دنوں کا روزہ بھی نہ رہ سکی، ان کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں صدقہ فطر کس طریقے سے ادا کریں؟ تو شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا فدیہ کیسے ادا کریں۔ روزہ کا فدیہ ہوتا ہے اور نماز کا فدیہ ہوتا ہے، فطرہ نہیں ہوتا۔ فطرہ تو وہ عید کے موقع پہ جو دیا جاتا ہے، تو جو فطرہ کی مقدار ہوتی ہے وہی فدیہ کی مقدار ہوتی ہے۔ ایک دن کا جو فطرہ ہوتا ہے جو وہی فدیہ ہوتا ہے، اور ایک روزے کا جو فدیہ بنے گا، 1 دن کی نماز کا اسی کو جوڑ کے دینا پڑے گا، یعنی 1 دن کی نماز آپ 5 نماز اور 1 واجب 6 نماز ہے، اس طریقے سے 1 مہینے کی نماز 180 نماز ہو جائے گی، اس کا جوڑ کر کے آپ دے دیں۔ محمد عزت دوست پور سلطان پور یوپی سے پوچھتے ہیں، عقیقہ کے بعد نام بدلا جائے تو عقیقہ دوبارہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں محترم، ایسا کچھ بھی نہیں، بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر عقیقہ ہو جانے کے بعد نام بدل دیا جائے تو پھر سے عقیقہ کرنا پڑے گا، اور کرواتے بھی ہیں. بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں عقیقہ جو ہوتا ہے وہ شخصیت کا ہوتا ہے، اس کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے نام کی طرف سے صرف نہیں ہوتا ہے. اس لیے نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. مثال کے طور پہ جیسے خدا نہ خواستہ میرے نام گرفتاری کا وارنٹ کٹ جائے اور میں اپنا نام احمد شمیم سے بدل کر کے کچھ اور کر لوں تو کیا پولیس مجھے گرفتار نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی، کیونکہ نام کے ساتھ وہ وارنٹ نہیں ہے، میری ذات کے ساتھ وہ متعلق ہے. ایسے ہی حال یہاں پر ہے. محمد رضوان خان دیوریا لالہ امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں اس آدمی کے نام عقیقہ نہیں ہوا ہے، کیا اس آدمی کا نکاح درست ہے؟ کیا نکاح کے بعد عقیقہ کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے؟ دیکھیں عقیقہ صرف مستحب ہے، ضروری تو کسی بھی حالت میں نہیں ہے. اور عقیقہ نہیں ہوا تو نکاح پہ کوئی اثر پڑے، نکاح نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محمد ارباز بسکھاری امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں حضرت اگر امام صاحب نماز میں بہت تیزی کرتے ہیں کہ مقتدی پیچھے نہیں پڑھ پاتے اور امام کی آواز سمجھ میں نہیں آتی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں سمجھ میں نہ آنے سے مطلب اگر یہ ہے کہ امام صاحب پڑھتے ہیں تو حرف وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں، لہنے جلی جسے کہتے ہیں، فوش غلطی، تو ظاہر ہے امام کی نماز نہیں ہوگی. جب ایسا امام ہے تو پھر مقتدی کو بھی لے ڈوبے گا. اور اگر معمولی گنہ خط چھوٹتا ہے تو پھر بہتر تو نہیں ہے لیکن نماز ہو جائے گی. کوئی اور بات ہے تو اس کی وضاحت فرمائے. ناصر احمد ندوی جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میں یوٹیوب پر اپنی اسلامی تقریر کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اگر نیت یہ ہو کہ ویوز اور سبسکرائب بڑھیں تو ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو اچھی باتیں لوڈ کرنا تو اس سے تو فائدہ سامنے والے کو ہونا ہی ہے، جو سنے گا اس کا فائدہ ہوگا. باقی اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر نیت صحیح ہے تو ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ اس کے ویوز بھی بڑھتے جائیں گے. کیونکہ اگر ہم کہیں پانی ڈالیں گے تو ہماری نیت نہ ہو کہ وہاں پہ گیلا ہو، تب بھی وہ گیلا ہونا ہی ہے. تو نیت اچھی کر لیں، دونوں فائدہ ہوتا رہے گا اس سے. محمد افروز بلیا یوپی سے پوچھتے ہیں ایک بکری نے عید الاضحیٰ کے 4 دن بعد بچہ دیا تو اس بکرے کی قربانی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ سال پورا نہیں ہو رہا ہے. اگر بقرعید والے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن سال پورا ہو جاتا تو ہو جاتی. محمد عرفان مئو یوپی سے پوچھتے ہیں عورتوں کو اپنی مانگ میں سندور بھرنا کیسا ہے؟ آج کل کی خواتین سندور کی جگہ مانگ میں لپسٹک لگا لیتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ غیروں کا طریقہ ہے. جو غیر مسلمہ عورتیں ہیں یہ ان کا خاص نشان اور ان کی خاص علامت ہے، اس لیے مسلم عورتوں کو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، درست نہیں لگانا. محمد عدنان جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ لوگ نائی کے پاس جاتے ہیں، اس سے داڑھی کٹواتے ہیں تو کٹوانے والا تو گناہ میں مبتلا ہوگا، لیکن کیا نائی کو بھی اس کی داڑھی کاٹنے کا گناہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور یہ کمائی حلال نہیں ہے. صاف کر دوں میں آپ کو ایک دم کہ جو داڑھی کاٹ کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے وہ پیسہ حرام ہے، اس پیسے کا استعمال درست نہیں ہے. مسعود اختر جے چند پور سلطان پور یوپی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اپنے برتھ ڈے میں زبردستی بلائے لیکن ہم اس کے گھر میں نہ جا کر بلکہ باہر ہی وہ مجھے کیک کھلا دے اور ہم کھا بھی لیں تو کیا حضور کی اس حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم والی حدیث میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایسی چیزوں سے تو پہلے بتایا جا چکا ہے، حتی الامکان پرہیز چاہیے. اب وہ غیر مسلم دوست آپ کا ہے، زبردستی کر کے اس نے کھلا دیا ہے تو اس کیک وغیرہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ جو وہ فیل کیا جاتا ہے وہ خراب ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آپ نے نہ چاہتے ہوئے اگر کیک کھا لیا ہے تو آپ اس حدیث کے مصداق نہیں بن جائیں گے. اگر کسی نے آپ پر یہ فتویٰ لگا دیا ہے تو اس کو اپنے فتویٰ پر نظر ثانی کرنا چاہیے. محمد حذیفہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی اپنے باپ کے خاندان کے علاوہ کی طرف نسبت کرے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا من دعی الی غیر ابی وہو یعلم میں شامل ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اگر باپ کے علاوہ کی طرف نسبت یعنی نسب بیان کرتے ہوئے یہ کیا گیا ہے تب تو کسی طرح سے درست نہیں، بالکل جائز نہیں، قرآن میں صراحتاً اس کو منع کیا گیا ہے. اور اگر کسی تعارف وغیرہ کے موقع سے کسی کا نام لے لیا گیا ہے، کسی اور کی طرف منسوب کر دیا گیا اپنے آپ کو تو کوئی حرج نہیں ہے. محافظ معین الدین ممبئی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں فرض نماز ہو چکی ہے پھر اسی جگہ دوسری جماعت کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائے. دیکھیے ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ باضابطہ جہاں پر جماعت ہوتی ہے وہاں پر دوسری جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر کبھی کسی وجہ سے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر جماعت کر لی بغیر تداعی کے، بغیر لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے، کہیں مسافر ہیں جا رہے ہیں راستے میں نماز پڑھنی پڑ گئی یا کہیں سے لوگ آئے ہیں اور جماعت ہو چکی ہے تو سوچا لاؤ جماعت کر لیں، بہتر تو یہ کہ تھوڑا سا ہٹ کر کے رہیں. لیکن اگر اسی جگہ پہ کسی وجہ سے کرنی پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادتاً ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. ریاض اللہ کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں
قربانی کی نیت سے پالے گئے بکرا کا عید الاضحیٰ تک زندہ رہنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، اس کو بیچ کر پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، گھر کا پلا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الخالق ڈھیما سلطان پور یوپی سے پوچھتے ہیں جامع مسجد کے ہوتے ہوئے محلہ کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا کیسا ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں اگر کسی مجبوری سے جمعہ ہو رہا ہے، جیسے کورونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں لوگ، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح سے جماعت کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ کہہ لیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جمعہ کے جو مقصد ہے کہ جامع مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، لوگ اس میں جمع ہوں، پتہ چلے ایک شان نمایاں ہو مسلمانوں کی، تو یہ جمعہ کی روح کے منافی ہے، جو چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر ہر جگہ جمعہ قائم ہونے لگتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ عبداللہ خان پارا کلا کھیتا سرائے جونپور، بارہ کلا کھیتا سرائے جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں آج کل لوگ فادرس ڈے مدرس ڈے منانے کا فیشن بنا چکے ہیں، اس کو منانا کیسا ہے؟ بالکل غلط طریقہ ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ماں باپ ہیں، سال بھر کے لیے ہیں، پوری زندگی کے لیے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو منانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ یہ میسج دے رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے ماں باپ ایک دن کے لیے ہمارے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد سال بھر کے ہم سال بھر ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے، جسے ہم اور آپ بھی رواج دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انعام الحق لکھنؤ یوپی سے پوچھتے ہیں اگر لڑکی کے والدین زبردستی طلاق دلوائیں تو اس صورت میں لڑکی کیا کرے؟ اپنے والدین کی بات مان لے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی شرعی مجبوری واقعتاً کوئی شرعی معقول شرعی وجہ ہے جس کی وجہ سے طلاق دلوا رہے ہیں، تب تو ظاہر ماننا ہے، اور اگر یوں ہی دلوا رہے ہیں تو بات ماننا لازم نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالقہ، اس لیے بات نہیں مانی جائے گی اور ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ سوال و جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔